بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ ٹی وی چینل کی جانب سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بارے میں ہیں۔ ان کے آنے والے موعود کی بیعت لازمی ہے۔ اس موضوع پر کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لی گئی ہیں، جو میں آپ کے سامنے اسے رکھوں گی۔ اسے میں نے لیا ہے رسالہ روزہ بدر قادیان مسیح موعود نمبر 11 سے۔ آنے والے موعود کی بیعت لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بغیر بیعت کے بھی ہم اسلامی طریق پر چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ ہم حضرت مسیح السلام کو مانیں۔ تو اس کے بارے میں یہ قرآنی آیات، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں میں سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو پہلے سورۃ آل عمران، سورۃ احزاب کی مذکورہ آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب اور حکمت کی موجودگی کے باوجود اگر ضرورت حقہ کے مطابق کوئی رسول مبعوث کیا جائے تو اس کا ماننا لازمی ہے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بشارت کے مطابق جو موعود آئے گا اس کا ماننا، اس کی بیعت کرنا اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانا دین اسلام کا ایک لازمی حصہ ہے، جس پر شیعہ اور سنی علماء مفکرین متفق ہیں۔ اور یہ بھی ایک ظاہر بات ہے کہ آنے والا موعود بہرحال رسول کے درجہ کا ہوگا، ورنہ کسی غیر نبی پر ایمان لانا کسی طرح بھی کسی پر واجب اور لازم نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ صف 10 ترجمہ: وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ صلحائے امت آنے والے موعود کو اسی آیت کے مصداق قرار دیتے ہیں، جسے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا مسیح مہدی امام یا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایک ہی وجود ہے، الگ الگ نہیں۔ چنانچہ الف اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ھذا عند خروج المہدی، کہ اس آیت میں مذکور غلبہ اسلام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ ب تفسیر جامع البیان جلد 29 میں تحریر ہے، وذالک عند نزول عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ غلبہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول پر ہوگا۔ شیعہ حضرات کی معروف کتاب بحار الانوار جلد 13 صفحہ 13 پر لکھا ہے، نزلت فی القائم من آل محمد، کہ یہ آیت القائم مہدی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ دال ایک اور معتبر شیعہ کتاب غایۃ المقصود جلد 2 123 میں ہے، صفحہ 123 میں ہے، مراد از رسول دری جا امام مہدی موعود است، کہ اس آیت میں رسول سے مراد امام مہدی موعود ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مذکورہ آیت میں رسول کے ساتھ بالہدا کے لفظ میں یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ رسول اصل میں مہدی ہی ہیں، اور اسی لیے اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تاکید ہے، چنانچہ فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتَمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی۔ ابو داؤد جلد 2 باب خروج المہدی، ابن ماجہ باب خروج المہدی، بحار الانوار
جلد 13 صفحہ 21 کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں اس کا علم ہو جائے تو فوراً اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسے پہچان لے فل یقرأ ہو منی السلام، اسے میری طرف سے سلام کہے۔ در منصور جلد 2 صفحہ 445، بہار الانوار جلد 13 صفحہ 183، مطبوعہ ایران۔ تو یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ہم اسلام مسلمانوں کو سے کہی گئی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرا سلام کہیں۔ تو پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو کچھ آپ کے لیے کچھ فائدہ ہو اس میں، جو بھی یہ میری ویڈیو سنیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔